السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بقرعید کی آمد ہے، سمجھے رمضان کا میں تو ایسے سمجھتا ہوں کہ رمضان میٹھی عید گزری، عید الفطر گزری تو بقرعید تو ایسے دوڑ کے آتی ہے، پھر پتہ نہیں لگتا 2 مہینے ایسے گزر جاتے ہیں۔ ہم لوگ جانور پالتے ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم عموماً چھوٹا جانور ہوتا ہے، ہلکا جانور ہوتا ہے، ہم اپنی چھتوں پہ لے جا کے پالتے ہیں، پورا پورا سال پالتے ہیں۔ یہ کامن ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے، یہ ٹرینڈ کامن ہوتا جا رہا ہے۔ اب جب اس جانور کو اتارنے کا ٹائم آتا ہے تو بیسٹ تو یہ کہ جس جانور کو ہم نے چھت پہ لے جا کے پال لیا اس کو ہم وہیں قربانی کر دیں، بیسٹ تو یہی ہے، صحیح ہے نا۔ اچھا، ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، اب اس جانور کو نیچے اتارنا ہے، بھائی نیچے کیوں اتارنا ہے اس جانور کو؟ کیا آپ نے دنیا کو دکھانا ہے؟ قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو چھپا کے کریں۔ اب اس جانور کو نیچے اتارنے کے لیے کبھی تو یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو جناب والی پلی بنا کے رسے سے باندھ کے اس کو اتارا جاتا ہے، کبھی کرین استعمال کی جاتی ہے، صحیح ہے نا۔ یہی 2-3 آپشن ہمارے پاس ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ اب اس میں کتنے ہی ایسے ایکسیڈنٹس ہیں جو ہو چکے ہیں کہ وہ جانور گرا اور موقع پہ مر گیا۔ اگر جانور گر ہے مر نہیں تو اس کو چوٹیں بھی لگی ہیں تو تب بھی یہ جانور قربانی کے قابل تو نہیں رہا، صحیح ہے۔ اچھا، اب اگر وہ جانور گرا ہے اور اس کو کوئی ایسی سیویئر چوٹ لگی، وہ جانور ڈیمیج ہو گیا، اس کی لاٹ ٹوٹ گئی، اس کا سینگ ٹوٹ گیا، صحیح ہے نا، تو چھوٹی موٹی انجری سے چھوڑے تو بڑی انجری میں آ گیا جانور، بڑا زخم آ گئے، اب جانور زیادہ تکلیف میں آ گیا۔ اب جانور منہ سے تو نہیں کہہ رہا، بد دعا یہاں سے نکلتی ہے، دل سے، یاد رکھیں میری بات۔ کبھی کبھی کیا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ بد دعا نہیں دیتے، لیکن عرش والا آپ کے دل کی تکلیف کو دیکھ لیتا ہے کہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ دیکھ رہتے ہیں کہ ارے بھوکا ہے، روٹی تو نہیں مانگ رہا لیکن بھوکا تو ہے نا۔ ہم اتنی بڑا ظلم اور اتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں نا۔ سوچیں آپ کا بچہ اس جگہ پہ موجود ہو تو آپ کیا کریں گے؟ ہوئے ہوئے ہوئے، تو آپ لوگوں سے مہربانی کی درخواست ہے، مہربانی کیا کریں پلیز کہ جانور کو ایسے مت اتارا کریں۔ کتنے ہی ایسے انسیڈنٹ ہیں جس میں جانور کو ایسے اتارا گیا اور جانور موقع پہ ایکسپائر ہو گیا، جانور اتنا برا ڈیمیج ہوا، اتنی اس کو تکلیفیں اتنی آئی جانور کو کہ اب تکلیف میں پھر رہے جانور۔ آپ نے بے شک سے چھری نہیں پھیری، آپ نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا کہ اب جانور قربانی قابل نہیں، لیکن جانور تو تکلیف میں ہے نا۔ اگر وہ منہ سے نہیں بول سکتا تو کیا ہوا؟ تو آپ لوگوں سے التماس ہے پلیز یہ مت کیا کریں۔ آپ اپنی جھولی میں صرف گناہ ڈال رہے ہیں، ابھی سے آپ فتویٰ سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں کہ آپ اپنی جھولی میں گناہ ہی ڈال رہے ہیں، کیونکہ آپ ظلم کر رہے ہیں تو ظلم کا مطلب ہے گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اپنی جھولی میں گناہ ہی ڈال رہے ہیں، نیکی نہیں ڈال رہے ہیں، اور اس گناہ کا بدلہ آپ کو کب ملے گا؟ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اگر آپ تکلیف میں آئے نا، صحابہ کرام پتہ کیا کرتے، جب کسی تکلیف اور پریشانی میں آتے تھے سب سے پہلے اپنے گناہ دیکھا کرتے تھے کہ ہم نے کس حدیث کی نافرمانی کی ہے، ہم نے کس سنت کی نافرمانی کی ہے، ہم نے اللہ کے کس احکام کو درگزر کیا ہے، اس پہ عمل نہیں کیا، صحیح ہے نا۔ تو پھر اپنے گناہ دیکھا کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ کوشش کریں جانور کو جہاں پالے اس کو وہیں چھری پھیر دیں، وہیں اس کی قربانی کر دیں، مت کریں اتنا ظلم۔ آپ لوگوں کو علم نہیں ہے، اللہ پاک نے تو منع فرمایا ہے کہ جانور کو جانور کے آگے ذبح بھی مت کرو۔ ہم اس کو اس تکلیف سے گزارتے ہیں کہ اس کو نیچے لاتے ہیں، پیچھے کو اچھا کچھ بھی نہیں ہوا نا، جانور کو ڈیمیج نہیں ہوا، جانور کو چوٹ نہیں لگی، جانور نہیں گرا، وہ بند کے نیچے اتر رہا ہے، اس ٹائم پیریڈ میں جو اس کا 1-1.5-2 منٹ کا 5-7-10 منٹ کا پیریڈ ہے، اس میں وہ کس تکلیف سے گزر رہا ہے، اس کا بھی آپ پہ عذاب ہے، اس کے بھی آپ دیندار ہیں قیامت کے دن۔ اللہ پاک نے تو اللہ کے نبی نے فرمایا چھری اتنی تیز استعمال کرو کہ لگے اور چل جائے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، اور ہم تو تکلیفیں دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ کوشش کریں، اور جو ایسا کر رہے ہیں ان سے قربانی کا گوشت آپ دینا بند کر دیں، انہیں کہہ دیں بھائی ہمارے گھر قربانی کا گوشت نہ پہنچائیں، ایسے حق باتوں کا بائیکاٹ کریں نا آپ لوگ، کہ ہم نہیں آتا، ہمیں نہیں چاہیے قربانی کا، آپ نے تو جانور کو تکلیف دی ہے۔ ہم لیتے ہیں، اللہ میں ہدایت دے، ہدایت کی توفیق دے، ہدایت مانگنے کی توفیق دے اللہ۔
فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فارورڈ ضرور کیجیے گا، اور کوئی کمی پیشی ہوگی تو اللہ پاک مجھے معاف کرے۔